السلام علیکم قائد صاحب، ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے مگر اس کے بعد اسے پانی میسر نہیں ہے تو وہ کیسے پاکی حاصل کرے گا، مطلب کہ غسل کیسے کرے گا؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو پہلے پتہ ہو کہ بعد میں غسل کرنے کے لیے یا پاکی حاصل کرنے کے لیے کوئی پانی وغیرہ موجود نہیں ہے مگر وہ پھر بھی ہم بستری کر لیتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی رہنمائی فرما دیں آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ نے آڈیو کی صورت میں یہ سوال سماعت کیا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، اس پر غسل فرض ہو جائے، غسل فرض ہونے کے بعد اب طہارت حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس گھر میں پانی موجود نہیں، تو اب وہ طہارت حاصل کیسے کرے؟ وہ آدمی کے جس پر غسل فرض ہوا، اب اس کو اپنے گھر میں پانی کی سہولت موجود نہیں، گھر میں اتنا پانی نہیں کہ جس سے وہ پاکی حاصل کر کے غسل کر سکے، پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس جگہ پر اس کو غسل فرض ہوا وہ اپنے چاروں اطراف ایک ایک میل پر جائے اور طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی کو تلاش کرے۔ جب چاروں اطراف ایک ایک میل سفر کرنے پر بھی اس کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی نہیں ملا، پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیسے دے کر، روپے دے کر پانی کو خرید کر طہارت حاصل کرے۔ اگر اس کے گھر میں بھی پانی موجود نہیں، ایک میل تلاش کرنے پر بھی پانی نہیں ملتا، اتنی مالیت بھی موجود نہیں کہ جس کو وہ دے کر وہ پانی خرید سکے، تو پھر اس کے لیے شرعی طور پر حکم اور ضابطہ یہ ہے، اگرچہ اس کو علم ہے یا علم نہیں ہے کہ گھر میں پانی موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اب ایک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے تحت اس کے لیے حق یہ بنتا ہے کہ وہ تیمم کر کے پاکی حاصل کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اس طرح ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اب اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے چند وجوہات کے جن کی بنا پر انسان کو تیمم کرنا جائز ہے ان کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، جب تم بیمار ہو، یعنی پانی کو استعمال کرو تو بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہو یا ہلاکت کا خوف ہو، اور دوسری صورت او علی سفر، تم سفر کر رہے تھے، تمہارے پاس پانی موجود نہیں، غسل فرض ہو گیا، تو پھر بھی تم نے تیمم کرنا ہے۔ او جاء احد منکم من الغائط، جب تم قضاء حاجت سے فارغ ہو، یعنی پیشاب یا پخانہ کرو اور تمہارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، تو پھر بھی تم تیمم کر کے پاکی حاصل کرو۔ او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں سے مباشرت کی، ہم بستری کی، فلم تجدوا ماء، تو تم نے پانی کو نہیں پایا، فلم تجدوا ماء، تو تم نے پانی کو نہیں پایا، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی کے ساتھ تم تیمم کرو۔ پھر اللہ کی ذات نے تیمم کے بارے میں وضاحت فرمائی، تیمم کیا ہے؟ ضابطہ یہ ذہن میں رکھنا ہے، جب ہم نے مٹی سے پاکی حاصل کرنی ہے تو اس وقت دل میں ارادہ، نیت شرط ہے، یعنی دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اس پاک مٹی سے جو مجھ پر غسل فرض ہے اس سے میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، اس پاک مٹی سے جو میں بے وضو ہوں تو وضو والی طہارت حاصل کر رہا ہوں۔ اور پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرنا، اس کے دو رکن ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح مٹی پر مار کر اس کو آگے اور پیچھے حرکت دے کر ہلکا سا جاڑ کے پھر اپنے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے پورے چہرے کا مسح کرنا، یعنی چہرے کا وہ حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے، کوئی حصہ مس ہونے سے خالی نہ رہے۔ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو مٹی پہ مارنا ہے، آگے اور پیچھے حرکت دے کر اس کو ہلکا سا جاڑ کر اپنے دونوں بازوؤں پر اس طرح تم نے مس کرنا ہے۔ تو یہ تیمم کے دو رکن تھے، چاہے وہ غسل فرض ہو، چاہے وہ وضو سے طہارت حاصل کرنی ہو، اس طرح انسان عمل کرے تو اس بندے کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جس حدیث کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
من جملہ ان باتوں کے جن سے ہم کو لوگوں پر فضیلت دی گئی یہ 3 باتیں ہیں۔ ہماری صفیں ملائکہ کی صفوں کی مثل کی گئی۔ نمبر 2، ہمارے لیے تمام زمین مسجد کر دی گئی۔ اور نمبر 3، جب ہم پانی نہ پائیں زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ اب اس حدیث شریف اور قرآنی آیت کے تحت ہم کو یہ واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ اگر انسان پانی کو نہ پائے تو پھر وہ پاک مٹی سے تیمم کرے، تیمم سے پاکی ہو جائے گی۔ اگر وہ وضو کرنا تھا تو پھر بھی تیمم کرنے سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بلند بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔